بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، جو لوگ ان کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، جنہوں نے ان پر ایمان لایا، ان کے علاوہ ساری دنیا غرق ہو چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کائنات میں اس وقت 90% جو آبادی ہے ان کا سلسلہ نسب نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ تو ناظرین، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا حام، دوسرے کا نام تھا سام، اور تیسرے کا نام تھا یافس، اور چوتھے کا نام تھا کنعان۔ ناظرین، جو کنعان تھا اس نے نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ اسی عذاب کی زد میں غرق ہو گیا۔ آپ کے بیٹے پھر بچے 3۔ ان تینوں بیٹوں سے پھر آگے ساری کائنات چلی۔ جب تینوں بیٹوں نے اس کائنات کی دوبارہ سے تعمیر نو کرنی تھی تو تینوں مختلف علاقوں میں نکل گئے۔ تو جو آپ کے بیٹے یافس بن نوح تھے وہ شمال مشرقی علاقے میں چلے گئے اس کائنات کے، وہاں جا کے انہوں نے اپنا ایک قبیلہ قائم کیا اور وہاں پہ وہ اس قبیلے کے سردار بنے۔ تو ناظرین، یافس بن نوح کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا ترک، دوسرے کا نام تھا سقابلہ، اور تیسرے کا نام تھا ماجوج جاور، یعنی یاجوج ماجوج۔ ناظرین، جو آپ کا بیٹا ترک تھا وہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے قبیلے کا سردار بنا۔ تو ترک کہا جاتا ہے کہ ترک کی جو 5 نسلیں تھیں، 5 نسلوں کے بعد جو چھٹا شخص پیدا ہوا آپ کی 6ٹی نسل سے، اس کا نام النجا خان تھا۔ تو النجا خان کے 2 بیٹے تھے، ایک تاتار ایک منگول۔ ناظرین، یہ تاتار اور منگول، ان دونوں بیٹوں کی نسلوں سے 2 قومیں آباد ہوئیں، ایک تاتاری قوم ایک منگول۔ ناظرین، منگول کے آگے 4 بیٹے ہوئے۔ 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا کارا خان، ایک کا نام تھا کور خان، ایک کا نام تھا کر خان، اور ایک کا نام تھا اور خان۔ ناظرین، جو کارا خان تھا اس کے ہاں بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا اوغوز خان۔ اوغوز خان کا نام آپ ترکی کی مشہور ڈرامہ سیریل ڈیرلس ارطغرل اور کرلس عثمان میں بارہا دفعہ سماعت کر چکے ہوں گے۔ اوغوز خان ترکوں کے آباء و اجداد میں سے ہے، ترک اسے اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ تو ناظرین، جوں وقت گزرتا گیا، نوح علیہ السلام کے بعد آپ کی نسلوں میں 8ویں نسل میں نوح علیہ السلام کی 8ویں نسل سے اوغوز خان پیدا ہوا۔ اس تک پہنچا نوح علیہ السلام کی اولاد، اس وقت اللہ کی وحدانیت کا لوگ انکار کرنا شروع ہو چکے تھے۔ اوغوز خان کا والد تھا کارا خان، وہ خود اسلام کا بہت بڑا منکر تھا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا تھا اور بہت سارے خداؤں کے تصور کو ماننے والا تھا۔ تو اوغوز خان نے جب پیدا ہونا تھا تو وہ اپنی ماں کی خواب میں 3 دن لگاتار آئے۔ کیا کہا خواب میں آ کے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تب تک پیدا نہیں ہوں گا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کے آئے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی جو دین لے کے آئے وہ اسلام ہی تھا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی 14 نمبر آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو ناظرین، جتنے بھی نبی آئے سب جو بھی دین لے کے آئے وہ اسلام ہی تھا، اور اس کا جو مرکز و محور تھا وہ توحید تھا، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت تھی۔ تو جب کارا خان تک پہنچی نوح علیہ السلام کی نسل تو اس وقت وحدانیت خدا کا انکار ہونا شروع ہو چکا تھا، بہت سے خداؤں کا تصور آنے لگ گیا، اتنی سختی ہو چکی تھی کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا، یہاں تک بات پہنچ چکی تھی۔ تو جب اوغوز خان نے پیدا ہونا تھا تو وہ اپنی ماں کے خواب میں 3 دن لگاتار آئے اور اپنی ماں کو کہا اگر تو اسلام قبول نہیں کرتی تو میں پیدا نہیں ہوں گا۔ تو 3 دن کے لگاتار خوابوں کے بعد ماں نے اسلام قبول کیا، مگر چھپا کے رکھا کیونکہ اس وقت مار دیا جاتا تھا جو اسلام قبول کرتا تھا۔ آپ نے اسلام قبول کیا تو اس سے اگلے دن ہی اوغوز خان کی پیدائش ہوئی۔ اوغوز خان جب پیدا ہوئے تو ان کی ایسی خصوصیات تھی کہ ایک دن صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا، دوسرے دن یہ بکری کا گوشت کھانا شروع کر دیا انہوں نے اور اپنی زبان سے الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ ناظرین، 40 دنوں کے بعد یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دوڑنے لگ گئے اور ان میں خداداد صلاحیتیں تھیں۔ ان کی صلاحیتوں کو، خاصیات کو دیکھ کر پورا قبیلہ حیران اور پریشان تھا کہ یہ بچہ اس قدر کیسے خصوصیات کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو جب وقت گزرا تو چونکہ اوغوز خان کی پیدائش ہی اسلام سے متعلق تھی، انہوں نے چھپا کے رکھا تھا کہ کچھ وقت گزرا، آپ جوان ہوئے تو آپ کی شادی آپ کے چچا کور خان کی بیٹی کے ساتھ پہلی شادی آپ کی ہوئی۔ جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اسلام کا اعتراف کرنے والا ہوں، کیا تم اسلام قبول کرتی ہو؟ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، آپ نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری آپ نے شادی کی اپنے چچا کور خان کی بیٹی سے، اس کو بھی آپ نے یہی باتیں کی، کیا تم اسلام قبول کرتی ہو؟ اگر تم قبول کرتی ہو تو تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اس نے بھی انکار کر دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گی، آپ نے اسے بھی طلاق دے دی۔
تیسری آپ نے شادی کی اپنے چچا اور خان کی بیٹی کے ساتھ، اور یہ آپ کے ساتھ باوفا ثابت ہوئی آپ کے لیے۔ ناظرین، جب آپ نے اس سے ذکر کیا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور میں اسلام پر جو ہے اسلام کا اعتراف کرنے والا ہوں، کیا تم اسلام قبول کرو گی؟ تو اس نے آپ کی بات کو قبول کیا اور اسلام قبول کیا۔ تو ناظرین، پھر آپ نے چوتھی شادی بھی کی، مگر جو چوتھی شادی آپ نے کی اس چوتھی خاتون کا نام یا اس کے نسب کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو 3 بیٹے آپ کے پہلی شادی سے ہوئے، 3 بیٹے آپ کی دوسری جو شادی تھی دوسری بیوی، 2 کو تو آپ نے طلاق دے دی، 4 بیویاں تھیں، 4 میں سے 2 کو طلاق دی اور 2 میں سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، یعنی اوغوث خان کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب اوغوث خان کا جو والد تھا کارا خان، وہ اس وقت زندہ تھا، تو جب اس کو پتہ چلا کہ اوغوث خان جو ہے یہ اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے اور اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ کے خیمے میں آیا، اس نے آ کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنے دفاع کرتے ہوئے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ تو اوغوث خان نے اپنے والد کو قتل کیا اسلام کی خاطر۔ تو یہ اوغوث خان کی سب سے پہلی لڑائی تھی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے والد کو انہوں نے قتل کیا تو پھر وہ اپنے قبیلے کے سردار بن گئے۔ ناظرین، اسی طرح کچھ وقت گزرا تو ایک قبیلے کے قریب ایک اژدہا ہوتا تھا، وہ آ کے جانور کھا جاتا تھا، لوگوں کو کھا جاتا تھا۔ تو اوغوث خان اتنا بہادر شخص تھا کہ اس نے اس اژدہا کو اکیلے میں جو ہے نا وہ مات دے دی، اسے مار دیا۔ جب یہ سب واقعہ ہو چکا تھا تو اس نے پورے قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کیا، تو اس نے وہاں پہ کہا کہ ہم اپنی ایک فوج بنائیں گے جو اس قبیلے کی جو ہے وہ سیکیورٹی کرے گی، اس قبیلے کی حفاظت کے لیے مامور رہے گی۔ تو اوغوث خان نے 40 افراد 40 فوجیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور اسے ترکوں کی پہلی فوج اسے کہا جاتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا وقت گزرا، اس کے 6 بیٹے ہو چکے تھے، 6 کے 6 بیٹے جب جوان ہو گئے تو اس نے جتنے بھی دوسرے قبائل تھے، یعنی اس کے تینوں چچا جو تھے ان کے تینوں قبائل کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد ان سے پیچھے جو جتنے بھی قبائل تھے ان کے ترکوں کے، جو ترک کی نسل سے تھے، یافس بن نوح کے بیٹے ترک کی نسل سے تھے، ان سب قبائل کو اس نے اکٹھا کیا۔ اس نے وہاں پر کہا کہ میں آپ کا خان ہوں، یعنی میں آپ کا بادشاہ ہوں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکوں کے ہاں ان کے بادشاہ کو خان کہا جاتا ہے، بلکہ خان کی بجائے وہ ہان لفظ یوز کرتے ہیں، خے کی بجائے ہان لفظ یوز کرتے ہیں۔ اور خاتون کے لیے وہ حائمہ خاتون جیسے لفظ بولا جاتا تھا، حائمہ خاتون نہیں بولتے تھے، وہ حائمہ خاتون بولتے تھے، یعنی خان کے لیے وہ ہان بولتے تھے اور خاتون کے لیے خاتون بولتے تھے۔ تو ناظرین، اس نے اعلان کیا کہ میں آپ سب کا خان ہوں، میں آپ کا بادشاہ ہوں، آپ میرے حکم کے ماتحت ہیں، ہم اس پوری دنیا میں اپنی سلطنت قائم کریں گے۔ اس کا ویژن تھا، اس کی سوچ تھی، تو اس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سارے قبائل سے فوج اکٹھا کی، جوان اکٹھے کیے، اس نے اپنی ایک فوج بنائی۔ پھر اس نے جو ماوراء النہر کا علاقہ ہے، اشیائے کوچک، جس میں ترکمانستان آتا ہے، ازبکستان آتا ہے، اس میں اس نے اپنی فوجیں پھیلا دی۔ اس نے اپنا ایک علاقہ فتح کیا اور وہاں پر اس نے سارے قبائل کو آباد کیا۔ ناظرین، پھر اس کا انتقال ہوا تو اس کے 6 بیٹے جو تھے، اوغوث خان کے 6 بیٹوں کی نسلوں سے پھر ہر بیٹے کے 4 بیٹے ہوئے، 24 پوتے اس کے پیدا ہوئے اوغوث خان کے۔ تو انہی 24 پوتوں کے نام سے پھر 24 قبائل وجود میں آئے۔ جو ترک قبائل کا ایک تصور دیا جاتا ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ترک قبائل مختلف قبائل تھے، کائی قبیلہ تھا، سلجوق قبیلہ تھا، کنک قبیلہ تھا، مختلف قبائل تھے۔ تو وہ جو اوغوث خان کے 24 پوتے تھے، ان 24 کے ناموں پر 24 قبائل بنے۔ وہ مختلف جگہوں میں، مختلف علاقوں میں آس پاس پھیل گئے، انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے قبائل آباد کیے اور وہ 24 قبیلے بنے۔ تو ناظرین، یہاں تک بات پہنچی کہ 24 قبائل تھے۔ پھر چونکہ آپ کا زمانہ، اوغوث خان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا زمانہ تھا، وقت گزرتا گیا، 6 صدی عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، یعنی کہ دین اسلام کی جو ہے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز کیا گیا۔ تو انہیں 24 قبائل میں سے دے کورکت کے نام کا ایک شخص تھا، اسے ایک قبیلے کے سردار نے اپنا ایلچی بنا کر، یعنی اپنا سفیر بنا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب وہ یہاں پر آیا وہ شخص، تو وہ بڑا دانشمند اور عالم اور پڑھا لکھا شخص تھا۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے وقت گزارا، اس نے آپ کی باتیں سنی۔ جب اس نے آپ کی باتیں سنی تو آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے وہاں پہ اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہاں پر پھر قسطنطنیہ کا ذکر ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو فوج قسطنطنیہ فتح کرے گی اس کا فاتح بھی شاندار ہوگا اور اس کی فوج بھی شاندار ہوگی، تو وہ حدیث پاک وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ جب اس شخص نے اس حدیث پاک کو سنا اور اسلام قبول کیا تو پھر وہ واپس اپنے قبائل میں گیا، اس نے جا کے وہاں پہ اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں۔
تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ اسلام قبول کر لیا اس کی تبلیغ پہ، مگر سارے ترک تب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ترک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے، مگر سب ترک نہیں، صرف کچھ قبائل۔ تو جو دیدے کرکت تھا، آپ نے ایک ڈراموں میں، ترکی ڈرامے جو چلتے رہے، اس میں سفید داڑھیوں والے ایک گروہ کا نام سنا ہوگا۔ جو دیدے کرکت تھا اس نے آ کے پھر اپنی ایک خفیہ اس نے اپنا ایک گروہ بنایا، جس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی جو فوج، وہ شاندار ہوگی اور اس کا فاتح بھی شاندار ہوگا۔ تو ان کا صرف ایک ہی مشن بن گیا تھا، وہ یہ تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے۔ تو ناظرین، اب جو بات یہ ہے کہ ترکوں میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی بات کہاں سے آئی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آئی۔ پھر ترکوں کی نسلوں میں سے پھر سلطان محمد نے جا کے قسطنطنیہ کو فتح کیا، جسے سلطان محمد فاتح کے نام سے آج دنیا جانتی ہے۔ تو ناظرین، میں بات یہاں پہ یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیدے کرکت نام کے شخص نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے جا کے دوسرے قبائل میں بھی آپ کا پیغام پہنچایا۔ جب پیغام وہاں تک پہنچا تو کچھ لوگوں نے ایمان لے آئے۔ پھر اسی طرح کچھ وقت گزرا تو یہ کچھ قبائل جو تھے، اغوث خان کی نسل سے جو 24 قبائل تھے، یہ تو اپنی جگہ موجود تھے، یہ تو پرامن قبائل تھے، مگر جو دوسری طرف تتاری قوم وجود میں آ چکی تھی اور دوسری طرف ان کے پاس چین کا علاقہ تھا، ایک طرف ان کو منگولیا لگتا تھا۔ اور منگولیا اور چین کون تھے؟ وہ جو اغوث خان کے چچا تھے تینوں، ان کی نسلوں سے جو پھر قوم پیدا ہوئی اسے منگول کہا جاتا تھا۔ منگولوں نے ان جو قبائل تھے ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب وہ خلیفہ المسلمین تھے۔ ناظرین، ترکمانستان میں آباد ترک جو تھے، جسے آج بھی ترکمانستان کہا جاتا ہے، ان کو ایک طرف سے چین میں اور دوسری طرف منگول جو قوم تھی، تاتاری اور منگولی حملوں کی وجہ سے وہ ڈرے اور وہ خوف زدہ ہوئے، اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے تو اصفہان میں آ گئے، یعنی کہ فارس ایران میں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران کو فتح کیا گیا تھا۔ جب ایران کو فتح کیا گیا تو وہ ترک قبائل جو تھے وہ ایران میں آ کے آباد ہو گئے۔ جب وہ ایران میں آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارا، چونکہ اس وقت سارے ترک قبائل مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر جب وہ سارے ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے، مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمانوں کی حکومت کے انڈر انہوں نے کام کیا، انہوں نے سارا کچھ ان کو دیکھا، ان کے اخلاق دیکھے۔ تو ناظرین، حضرت عثمان غنی کا دور تھا۔ عثمان غنی کے دور میں سارے کے سارے ترک قبائل مسلمان ہو گئے۔ تو آج ہم نے یہ جانا کہ ترکوں کے باو اجداد اغوث خان کا سلسلہ نسب کہاں جا کے ملتا ہے، اور وہ کون تھا اور وہ کیسا شخص تھا۔ اور دوسرا ہم نے یہ جانا کہ 24 جو قبائل تھے وہ کیسے وجود میں آئے اور وہ کیا تھے۔ اور تیسرا ہم نے یہ جانا کہ جو سفید داڑھیوں والی تنظیم تھی ایک خفیہ ترکوں کی، وہ کیسے بنی۔ اور چوتھا ہم نے یہ جانا کہ ترک مسلمان کیسے ہوئے۔ ناظرین، اسی طرح پھر وقت چلتا رہا، پھر ترکوں کی ایک سلطنت وجود میں آئی، ترک اتنے طاقتور ہو گئے۔ پھر پیچھے سے ہم دیکھیں تو بنو امیہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا، پھر انہوں نے بنو عباسیہ کے ساتھ کام کیا، ان کے بڑے بڑے لوگ وزراء کے عہدوں پر قائم تھے۔ جب عباسیہ کے دور میں ترکوں نے بڑا اچھا ایک نام کما لیا، ترک قوم ایک باعزت اور باوقار قوم کے نام سے جانی جاتی تھی پورے عالم اسلام میں، تو اہل سنت سے تعلق تھا ان کا، ترکوں کا۔ تو پھر ان میں سے ایک شخص تھا تغرل خان، تغرل خان کے نام سے شخص تھا، جس نے بنو عباسیہ میں خلافت عباسیہ کے تحت رہ کر اس نے اپنی ایک سلطنت قائم کی، جس کا نام سلجوق سلطنت کے نام سے مشہور زمانہ ہے۔ آج آپ سنتے ہیں سلجوق سلطنت پہ ایک ترکی کا ڈرامہ بھی چل رہا ہے، وہ سلجوق سلطنت کا بانی تھا تغرل خان۔ تو ناظرین، ابھی کے لیے دے ہمیں اجازت، ہم انشاءاللہ اگلے اپنی ویڈیو میں بات کریں گے سلجوق سلطنت پر۔ والسلام۔